السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط منظور۔ حکومت 12 جنوری سے قبل عالمی مالیاتی فنڈز کی شرائط پوری کر دے گی۔ ترمیمی فائنانس بل میں 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ واپس لی جائے گی۔ مشیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین کا سیاسی اور عوامی حلقوں کے لیے پیغام۔ 28 دسمبر کو ترمیمی فائنانس بل اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی $1 ارب قرض کی قسط ترمیمی فائنانس بل سے مشروط۔ حکومت کو سیاسی مخالفین کے کسی احتجاج سے خطرہ نہیں۔ عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے تحریک انصاف پنجاب کے صدر شفقت محمود کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا اپوزیشن کو سڑکوں پر آنے کے بجائے الیکشن کے انتظار کا مشورہ۔ ملاقات میں بھارت میں اقلیتوں پر بڑھتے مظالم پر تشویش کا اظہار۔ افغانستان میں قیام امن اور معاشی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ گلگت بلتستان کے سابق جج رانا شمیم نے حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا۔ حلف نامہ ثاقب نثار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف تھا۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا نئے انکشافات پر پھر شریف فیملی کو سیسیلین مافیا ثابت کیا۔ نواز شریف مافیا کی طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں رسی جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا۔ رانا شمیم کا بیان حلفی اپنی موجودگی میں تحریر کرا کر نواز شریف نے عدلیہ پر حملہ کیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر انہیں گاڈ فادر کہا جاتا ہے۔ نواز شریف واپس آئیں اور جیل میں وقت گزاریں۔ تقدیر نے نواز شریف کو عبرت کا نشان بنایا۔ پاکستان کے عوام اب ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان کے عوام کو 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ جائے گا۔ صوبے کی خوشحالی کے لیے اور بھی پیکج لے کر آئیں گے۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سیاست میں آئے۔ 90 کی دہائی میں گورنر جیلانی انہیں وزیر خزانہ کے طور پر سیاست میں لائے۔ مسلم لیگ نواز کے رہنما سینیٹر سرتاج عزیز کا اعتراف، کہا نواز شریف نے طے کر لیا تھا کہ اب سول بالادستی کی جنگ لڑنی ہے۔ سول بالادستی کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ نواز شریف دہشت گردی اور کووڈ جیسے چیلنجز سے لڑنے والی فوج کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ جمہوری نظام صرف ملٹری رول کی وجہ سے خراب نہیں ہوا، سیاستدانوں کے اپنے رویے بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی عدم استحکام اکنامک خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے سے متعلق درخواست کی بازگشت۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی برہمی، کہا بار کونسل کی جانب سے عدالت میں درخواست دینا مناسب نہیں۔ نواز شریف نااہل ہوئے، ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوانا قانونی طور پر سمجھ سے بالاتر ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا ویزا کی مدت میں توسیع نہ ہونے سے نواز شریف کو لندن چھوڑنا پڑے گا۔ پاکستان واپس آ کر سزا پوری کرنا ہوگی۔ پنجاب اور بلوچستان کے چند علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ شمالی وزیرستان میں ہلکی بارش کے بعد دھند اور اسموگ میں کمی۔ کراچی میں کل سے ہلکی بارش کا امکان۔ پنجاب میں لودھراں، کبیروالا، گوجراں، جہانیہ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت کئی علاقوں میں ہلکی بارش۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل۔ کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ شروع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، کلات، زیارت، کوہلو، سبی، بارخان، خضدار، ذوب، چمن، پشین اور نصیر آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ کراچی، لاہور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی قلت برقرار۔ گیس بندش اور پریشر میں کمی کے باعث شہریوں کو کھانا پکانے اور روزمرہ کے کاموں میں مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں گھریلو صارفین کے لیے اگلے ہفتے سے گیس کی فراہمی بہتر ہونے کی امید۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کی صنعتوں کو ہفتہ وار 36 گھنٹے گیس نہ استعمال کرنے کی درخواست۔ گھریلو صارفین کی گیس کا پریشر بہتر بنانے کا بھی عندیہ۔ کورونا کی چوتھی لہر آخری ہچکیاں لینے لگی۔ مثبت کیسز کی شرح 0.68% ریکارڈ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صرف 2 اموات رپورٹ۔ گزشتہ روز 52,050 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 358 افراد میں کورونا کیسز رپورٹ۔
ملک بھر میں کورونا کے باعث اموات کی تعداد 29,907 ہو گئی۔ مجموعی کیسز کی تعداد 12,93,439 سے تجاوز کر گئی۔ شعبہ صحت میں بہتری کے اقدامات۔ پنجاب حکومت نے 26 ارب روپے کا اضافی فنڈ جاری کر دیا۔ جاری ترقیاتی منصوبوں اور تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کے لیے اضافی فنڈ کا استعمال ہوگا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو 7 ارب 50 کروڑ روپے اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کو 18 ارب 52 کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا ہے۔ لاہور میں 1000 بیڈز پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر کے لیے 6 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا۔ لودھرا کی تحصیل کہڑور پکا میں آوارہ کتوں کی دہشت گردی، خواتین اور 4 بچوں سمیت 15 افراد کو نوچ کر زخمی کر دیا۔ متاثرہ افراد کو ویکسین لگا دی گئی۔ علاقے میں خوف و ہراس، آوارہ خونخوار کتوں کا گلی گلی مٹر گشت جاری، شہریوں کا انتظامیہ سے فوری ایکشن کا مطالبہ۔ طالبان حکومت نے افغانستان کا الیکشن کمیشن ختم کر دیا۔ حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف افغانستان کو ختم کرنے کی تصدیق کی۔ کہا، افغان الیکشن کمیشن کی ابھی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت پڑی تو الیکشن کمیشن دوبارہ بنا لیں گے۔ تحلیل کردہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف افغانستان کے سربراہ اورنگزیب کا کہنا تھا، طالبان نے الیکشن کمیشن ختم کرنے میں جلد بازی سے کام لیا، اس اقدام کے سنگین نتائج ہوں گے۔ خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کی مہنگی ترین جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا میں روانہ۔ ٹیلیسکوپ کو یورپی خلائی ایجنسی آریان 5 کے راکٹ کے ذریعے فرانسیسی کالونی فرینچ گیانا سے روانہ کیا گیا۔ یہ مشن مختلف سیاروں، سیارچوں اور خلا میں دیگر مقامات پر زندگی کی تلاش اور تحقیق کا کام کرے گا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا میں ان ستاروں کو ڈھونڈ پائے گی جو 13.5 ارب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی دہشت گردی جاری۔ سری نگر میں نام نہاد آپریشن کے دوران کشمیری نوجوان شہید۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ میں فورسز کا نام نہاد سرچ آپریشن۔ کشمیر میڈیا سروس کا بتانا ہے کہ قابض بھارتی فوج نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل کر دی۔ چین کی طرف سے ٹیکسٹائل سیکٹر پر امریکی پابندیوں کی پرزور مذمت۔ پابندیوں کو چینی مفادات کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ چنگیونگ میں تیار کی گئی مصنوعات پر پابندی لگانا خطرناک روایت ہے۔ چینی ٹیکسٹائل کونسل کا اعلامیہ جبری مشقت کے امریکی الزامات بھی مسترد۔ سوڈان میں فوجی حکومت کے سیاسی معاملات میں مداخلت، عوامی احتجاج جاری، مظاہرین صدارتی محل کے قریب پہنچ گئے، پولیس کی شیلنگ سے متعدد افراد زخمی، دارالحکومت میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند، فوج آزادانہ انتخابات کی منتقلی کے دوران حکومت میں کوئی کردار ادا نہ کرے، مظاہرین کا مطالبہ، بغاوت کے خلاف مظاہروں کے دوران اب تک 48 افراد مارے جا چکے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کی والدہ انتقال کر گئیں۔ شعیب اختر نے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی والدہ کے انتقال کی خبر شیئر کی۔ ان کی نماز جنازہ H8 اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید کا شعیب اختر کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ اور شاعری کو احساس، محبت اور لفظوں کو جذبات میں پرو دینے والی شاعرہ پروین شاکر کو دنیا سے رخصت ہوئے 27 برس ہو گئے۔ اردو ادب کے منظرنامے پر دمکتا درخشندہ ستارہ مداحوں کے دلوں میں آج بھی ایک کہکشاں کی مانند ہے۔ انسانی جذبات کو محبت کے سمندر میں غرق کر دینے والی شاعرہ کو ادب سے شغف رکھنے والوں کا خراج عقیدت۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔